غیرت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کے احترام کی پشتون روایات پامال کر دی گئیں۔ پی ٹی آئی عہدیدار اسمبلی بے شرمی کی ساری حدیں پار کر گیا۔ ایوان میں گھڑی لہرانے پر نون لیگ کی صوبیہ شاہد پر انتہائی گھٹیا اور بھونڈے حملے۔ 20، 25 اور 50 لاکھ کی آفر کرتے رہے، بیچاری خاتون رکن خاموش بیٹھی رہیں۔ صوبیہ شاہد آج اسمبلی اجلاس میں بھی نہ آئیں۔ علی امین گنڈا پور اپنی جیت کی خوشی میں مست ہیں۔ خاتون ڈپٹی اسپیکر نے بھی واقعے کا نوٹس نہ لیا۔ لیگی قیادت نے بھی معاملے پر چپ سادھ لی۔ بابا آواز ورکا، آواز ورکا، 100 روپے والا ورکا ہے، 100 لاکھ، 50 لاکھ، 30 لاکھ۔ اسی پر بات کرتے ہیں رہنما مسلم لیگ نواز عظمہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ، ہمارے تو سر شرم سے جھک گئے ہیں جس طرح سے ایک خاتون کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اسمبلی کے اندر، وہ بھی تو کیا اس پر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے مسلم لیگ نواز؟ یہ جس قسم کی پارٹی ہے، جس قسم کی ان کی تربیت ہے، یہ یہی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن شرم کا مقام ان کے اس لیڈر کے لیے ہے جو ریاست مدینہ کا نام استعمال کرتا ہے، اور ڈوب کے مر جانا چاہیے اس سی ایم کو جو کہہ رہا ہے کہ صوبیہ شاہد کو جوتے جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے تھے، وہ جوتے ڈیزرو کرتی ہے۔ یہ فرق ہے ایک جو ہم ان کو فتنہ فساد پارٹی میں غلط نہیں کہتی، اور میں سلام کرتی ہوں صوبیہ کو، اس کی ہمت کو کہ اس نے 2 دن مسلسل بلی برداشت کی ہے، وہ 2 دن مسلسل ہراس ہوتی رہی ہے اور وہ اکیلی مقابلہ کرتی رہی ہے، لیکن یہ ان کے چہروں کے اوپر سے جو نقاب اترا ہے، جتنی گندی اور گھٹیا باتیں نکلی ہیں، ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ان کے لیڈر کی زندگی دیکھ لیں، ان کے لیڈر کا کردار دیکھ لیں، کون سا گندا اور گھٹیا الزام ہے جو اس شخص کے اوپر، جو ان کا لیڈر ہے اس کے اوپر نہیں لگا، اور کون سا گندا اور گھٹیا الزام ہے جو وہ جس کو گنڈا پور کو انہوں نے سی ایم بنایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، ڈی آئی خان میں ایک عورت کو برہنہ پھرایا گیا تھا، اس کے اندر بھی موصوف شامل تھے، اور یہ موصوف کس کردار کے مالک ہیں، کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، کس کو نہیں پتا؟ پوری پارٹی اور وہ جو لبرلز ہیں جن کو میڈم کا صرف ایک بچی جو حجاب والی ہے اس کا حجاب نیچے اتر گیا، اس کو انہوں نے پیار سے ایک ماں کی طرح، بڑی بہن کی طرح حجاب اٹھایا، اس کے اوپر ساری انویڈ ہو گیا، پرائیویسی انویڈ ہو گئی، میں جو ہے وہ بغیر بچی کے جو ہے اجازت کے اس کے سر پہ حجاب دے دیا جو پہلے حجاب لیتی ہے۔ آج کہاں مر گئے ہیں سب لوگ؟ تو ناظرین، آپ سن رہے ہیں کہ عظمہ بخاری نے کیا کہا۔ یہ افسوسناک واقعہ ہے اور مناظر اپنی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قصور اس خاتون کا یہ ہے کہ اس نے اسمبلی میں کھڑی صرف لہرائی اور اس کا جواب اس طرح سے آیا کہ جوتے پھینکے گئے اس خاتون پر، اور اس کے بعد ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے آڈیو سنی، ہم وہ سنوا بھی نہیں سکتے وہ الفاظ جو استعمال کیے گئے یہاں بیٹھے ایک رکن کی جانب سے، اور کسی خاتون کے لیے، ویسے تو کسی بھی انسان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا معیوب ہی سمجھا جاتا ہے، مگر ایک خاتون کے لیے اس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں اور جس طرح کی آفرز کر رہے ہیں، انتہائی شرم کا مقام ہے، اور کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بھی ایسا وہاں پر نہیں ہے جو اس شخص سے یہ سوال پوچھتا کہ تمہارے اپنے گھر میں کیا ماں بہنیں نہیں ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں جتنی بھی خواتین موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی، ان کی جانب سے بھی کوئی خاموش کروانے والا نہیں تھا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو سمجھا سکتا کہ کسی کی ماں بہن کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مگر افسوس کہ ساری روایات کو پامال کیا گیا۔ جو پشتون روایات جو ان پر ہم فخر کرتے ہیں اور بلا شبہ اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں، لیکن آج وہ نظر کہیں نہیں آئے، وہ روایات نظر نہیں آئے، وہ احترام نظر نہیں آیا، وہ غیرت نظر نہیں آئی، وہ شرم نظر نہیں آئی، وہ سب کچھ آج یہاں غائب تھا۔ اور یہ مناظر ہیں، اور نہ صرف جملے کسے جا رہے ہیں، گھٹیا باتیں کی جا رہی ہیں، گھٹیا حملے کیے جا رہے ہیں، آفریں کی جا رہی ہیں، بلکہ اس کی ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی بنائے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کون سے اپنے حکام جو ہیں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسی ویڈیو بھی ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں ثبوت کے طور پر۔ اور میرا خیال ہے جو ماضی میں بانی پی ٹی آئی بھی ایسے ہی لوگوں کو شاباش دیا کرتے تھے اور عہدے تک آفر کیے جاتے تھے، جو زبان رقیق حملے کرتے ہیں انہی کو یہ آفر کیے جاتی تھی اور عہدے دیے جاتے تھے۔ تو شاید یہی ایک ریکارڈنگ جو ہے وہ ثبوت کے طور پر شاید کی گئی، اور جس طرح سے جو زبان استعمال کی گئی، جو الفاظ استعمال کیے گئے، جس طرح سے آفریں کی جاتی رہیں، افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس پہ۔ شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے ممبران کے لیے جو کہ اس حملے میں، ان تمام حملوں میں
نہ صرف حصہ رہے بلکہ خاموش رہے اور کوئی بھی چپ کرانے والا نہیں تھا اس شخص کو. اور یہ خاتون رکن اسمبلی ہیں, تعلق ان کا جس بھی جماعت سے ہو, اس بات سے فرق نہیں پڑتا, لیکن جو ہوا وہ بڑا غلط ہوا. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے عامر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر, کوئی روکنے والا نہیں تھا اس شخص کو جو اس طریقے سے گھٹیا جملے استعمال کر رہا تھا, گھٹیا آفریں کر رہا تھا, کوئی مرد کا بچہ نہیں تھا یہاں پہ؟ جی شکریہ. تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس میں مہمان گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے, جس میں یہ جو شخص ہے انتہائی نازیبا الفاظ جو ایک خاتون رکن اسمبلی کے بارے میں استعمال کر رہا ہے, جس میں یہ ویڈیو جو ہے وہ اس وقت وائرل ہے, جس میں پشتو زبان میں یہ جو ہے پہلے 20 لاکھ روپے آفر لگاتا ہے, پھر 50 لاکھ روپے. انتہائی غلیظ زبان اس شخص نے استعمال کی. جو اس کے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ اس کی بات ساتھ رہے گا. عامر شہزاد ساتھ رہے گا. رانا مسلم لیگ نون انجینئر امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ انجینئر امیر مقام صاحب وقت دینے کے لیے. سر, ہم تو پشتون روایات کی بڑی قدر کرتے تھے اور ہمیں اس بار بڑا فخر ہوتا ہے, لیکن آج جو یہ واقعہ پیش آیا ہے, نہ وہ روایات نظر آ رہی ہیں, نہ وہ شرم, نہ وہ غیرت نظر آ رہی ہے جس طرح سے صوبیہ شاہد پر حملے کیے گئے. انجینئر امیر مقام سے مزید جو ہے ہم کوشش کریں گے رابطہ کرنے کی بات کریں گے. عامر, اپنی بات جاری رکھیے آپ. جی بالکل, انتہائی غلیظ الفاظ کا استعمال کیا گیا اور اس شخص کے پاس بیٹھے ہوئے جو دیگر افراد تھے وہ ان کو پشتو زبان میں مزید جو ہے وہ جوش دلوا رہے اور وہ کہہ رہے کہ آپ زیادہ زور سے یہ بات کہیں. یقیناً جو خاتون رکن اسمبلی ہے ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, اور جب وہ ایوان میں آئی تو اس شخص نے جو ہے انتہائی غلیظ زبان جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ان کو جو ہے 20 لاکھ اور 50 لاکھ کی آفر کی. یہ ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی ہے. اس حوالے سے ہمارا جو ذرائع ہے, ابھی سب سے کچھ دیر پہلے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ اس شخص کا تعلق جو ہے وہ ترقی خاندان ثوابی سے ہے. یہ جو ہے شرام ترقی اور مرتضی ترقی کے جو ہے وہ ماموں رشتے میں لگتے ہیں. ٹھیک ہے عامر شہزاد, بہت شکریہ آپ کا آگاہ کرنے کے لیے.